اگر رسول کریم علیہ السلام سنتے نہیں، موجود نہیں، تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی؟ جیسے گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا نا، خطاب اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اے حجر اسود، میں بخوبی جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ میں تو تجھے اس لیے بوسہ دینے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بوسہ دیا، یہ سنت ہے۔ اب حضرت عمر نے مخاطب کیا کس کو؟ حجر کو، پتھر کو۔ کیا پتھر سن رہا ہے؟ یہی مبالغہ دیا جاتا ہے۔ بھئی دیکھیں، پتھر کو مخاطب کر کے حضرت عمر نے جو کہا، اس لیے نہیں کہ پتھر تو سن لے، تیرے کان ہیں تو سنتا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ مسئلہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو۔ کبھی کبھی حکایتاً بھی بیان کیا جاتا ہے، کبھی مسئلہ سمجھانے کے لیے خطاب، کبھی حکایتاً۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان، اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے مابین تھا، یعنی تعلیم کے وقت حضرت کا یہ ہاتھ اوپر میرا، اس کے اوپر پھر اللہ کے رسول نے شفقتاً اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ یہ لقاء کا مصافحہ نہیں، ملاقات کا نہیں، یہ تعلیم و تربیت کے وقت کا مصافحہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے علمانی التشہد، آپ نے مجھے تشہد سکھایا۔ فرما التحیات للہ والسلامات والطیبات، سارا پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، ہم وہی پڑھتے تھے۔ کب تک؟ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، جب تک اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے، زندہ تھے، دنیا کی زندگی، اس وقت تک ہم یہی پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی۔ فلما قبض، جب آپ فوت ہو گئے، قلنا السلام علی النبی وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم نے، صحابہ کرام نے، علیہ کا حاضر کی ضمیر چھوڑ دی، چونکہ آپ حاضر نہیں رہے، آپ دنیا سے جا چکے۔ ہم نے غیب کے صیغے بولنے شروع کیے، السلام علی النبی وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب عبداللہ ابن مسعود، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ قلنا، یہ جمع کا صیغہ ہے متکلم کا، ایک نے نہیں، سب کی طرف سے کہہ رہے ہیں، ایک سے زیادہ کی طرف سے، دو سے بھی زیادہ کی طرف سے۔ اب کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہم تو السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں حکایتاً، چونکہ اللہ کے نبی کے زمانہ میں مدینہ میں مسجد نبوی میں دعا موجود ہوتے تھے،
لیکن مدینہ کے باہر کی مسجدوں میں آپ موجود نہیں ہوتے تھے، بحرین کی مسجد میں آپ موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی تعلیم کے مطابق السلام علیک ایھا النبی پڑھا جاتا رہا۔ ہم وہی پڑھیں گے حکایتاً جو آپ نے تعلیم دی، لیکن عقیدتاً کیا ہے؟ صحابہ نے کہا عقیدتاً یہ ہے السلام علی النبی۔ صحابہ نے حاضر کی ضمیر کچھ وقت کے لیے چھوڑ کر غائب کی پڑھی، اس لیے لوگوں کو پتہ چل جائے صحابہ کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول دنیا میں موجود نہیں رہے، اور نہ وہ دنیا والوں کی سنتے ہیں۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے سادے سے لوگوں کو، جی آپ کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دوسرا جز پڑھ لیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اس کا ترجمہ کریں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں جی آپ نے پڑھا ہے نا، ہیں، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، سب جگہ ہیں، آپ موجود ہیں، آپ زندہ ہیں، ہماری سن رہے ہیں۔ اگر اس کا ایک لفظ ہے عربی کا، دیکھیں نا دو اسم ہے اس میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علیہ السلام کا اسم ذاتی ہے، اور دوسرا ہے لفظ اللہ جو اللہ کی ذات کا علم ہے، اسم علم ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک لفظ ہے رسول، اگر اس کا بھی معنی ہم کریں تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے ایلچی ہیں، اللہ کے پیغام رساں ہیں۔ جب ہم لفظ رسول کا ترجمہ کریں گے وضاحت ہو جائے گی، اس کا معنی ہے یہاں وہاں نہیں، اس کا معنی ہے رسول، رسالت ایک منصب ہے، اس پر فائز ہونے والے کو کہتے ہیں رسول۔ رسول وہ ہے جو اس منصب پر فائز ہو اور اس کی ذمہ داری ہو۔ ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے قاصد تم آگے پہنچاؤ، تبلیغ کرو، کس کی؟ جو آسمان سے نازل ہوا، اس کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اب رسول اس کا معنی ہے قاصد، محمد اللہ کے قاصد ہیں، اب کو مغالطہ نہیں دے گا۔ اگر پھر بھی مغالطہ دے، دیکھیں ہمارے ملک کا صدر ہیں ڈاکٹر عارف علوی، جب وہ اپنے منصب پر فائز ہیں، ملک سے باہر بیرون ملک کہیں دورے پر بھی چلے جائیں تو ہم پھر بھی کہیں گے ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ملک کے صدر ہیں، وہ تو ملک میں موجود نہیں، ہم نے ہیں کیسے کہہ دیا؟ اگر ہیں کا معنی حاضر ہے، موجود ہے، تو ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب تو بیرون ملک ہیں، ہم ہیں کہہ رہے ہیں۔ بھائی یہ ہیں اردو کا لفظ ہے، پہلی بات تو ہے محمد الرسول اللہ، ترجمہ محمد، آگے کیا ہے؟ قاصد اللہ، بس اتنا ترجمہ ہے۔ یہ تو مرکبات کے لحاظ سے ہم ہیں کہ کا، یہ مرکبات کے لحاظ سے ترجمہ ہوتا ہے، مگر تو لفظ تو کوئی نہیں جس کا یہ معنی ہے۔ اچھا اللہ کے، میں نے عرض کیا ہیں حاضری نہیں بتاتی، ہیں بتاتی ہے منصب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت بھی ہو گئے ہیں،
لیکن آپ کا منصب جاری و ساری۔ اب منصب کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول، میرے قاصد، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے پیغامات کو آگے نہ پہنچایا تو سمجھ لینا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ رسالت منصب، اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچانا اور اس پر عمل کرنے کے طریقے بتلانا، جسے کہتے ہیں پیر طریقت۔ پیر طریقت صرف ایک ذات ہے، وہ محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی بزرگ۔ طریقت جس کا طریقہ اسلام میں چلے۔ پیر طریقت صرف ایک ذات ہے، صرف، اور کوئی پیر، جو پیر طریقت کسی اور کو کہے وہ جناب محمد کریم علیہ السلام کا حق چھینتا ہے، وہ ظالم ہے۔ تو اب رسالت، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، منصب کیا ہے؟ اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچاؤ۔ یہ ہے منصب رسول کریم کا، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچائے اس پر عمل کرنے کے جو طریقے سمجھائے وہی طریقے قیامت تک چلیں گے۔ منصب آپ کا ہی قیامت تک چلے گا۔ یہ ہے۔ لیکن ہمارے بعض بھائیوں نے بولے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا ترجمہ کریں جی، ہیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، سنتے ہیں سب جانتے ہیں۔ ایک اور مغالطہ دیا جاتا ہے۔ تاریخ دمشق، حافظ بن عساکر رحمہ اللہ شام کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں۔ انہوں نے 72 جلدوں میں یہ تاریخ کی کتاب لکھی ہے، تاریخ دمشق۔ اس میں کچھ اچھی روایتیں بھی ہیں، کچی کمزور من گھڑت بھی باتیں ہیں، انہوں نے جو راویوں سے میرا درج کر دی ہے۔ تو اس میں ایک روایت آتی ہے جو پیش کی جاتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی کے ساتھ مدینہ شریف کے کسی قبرستان میں تھے۔ تو حضرت علی قبرستان میں داخل ہوئے۔ یا اہل القبور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تخبرون باخبارکم ام تريدون ام تخبروکم، بتاؤ تم اپنی خبر ہمیں بتاؤ گے یا ہم تمہیں خبر بتائیں؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، امیر المومنین پہلے آپ خبر دیں اپنی۔ فرمانے لگے تمہاری فوت ہونے کے بعد تمہاری عورتوں نے اور کسی سے نکاح کر لی ہے، تمہاری وراثت تقسیم ہو گئی، وغیرہ وغیرہ پوچھ۔ پھر انہوں نے بتایا، حضرت علی کہنے لگا تم بتاؤ۔ پھر ایک قبر سے آواز آئی کہ یا امیر المومنین، ہمارے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، کفن بھی بوسیدہ ہو گئے، جلدیں ہماری پھٹ گئیں، اس قسم کے الفاظ کہیں۔ اب یہاں پر یہ روایت پیش کر کے ثابت کیا جاتا، دیکھیں جی حضرت علی کی آواز قبر والوں نے سنی، جواب بھی دیا، لہذا معلوم ہوا کہ قبر والے سنتے ہیں۔ یہ روایت بڑے شد و مت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کی سند، حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو زید نحوی جو اس کے راوی ہیں، اس کے اوپر جتنے راوی ہیں سب مجہول ہیں، ان کی خبر ہی نہیں وہ کون ہے۔ مجہول راوی تو ایک آ جائے تو روایت کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور جس میں زیادہ راوی مجہول ہوں اصول حدیث کے مطابق وہ روایت موضوع ہوتی ہے، من گھڑت۔ یہ روایت من گھڑت ہے۔
اور عبداللہ بن حسن بن عبد الرحمن بزاز کے بارے تو محدثین نے واضح طور پر کہہ دیا یہ غیر ثقہ راوی ہے۔ ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں ایک نوجوان تھا، مسجد میں ٹائم سے آتا، اذان کہتا، صفائی کرتا، نماز پڑھتا، اور اس کے گھر کے اور مسجد کے مابین ایک عورت کا گھر تھا، وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اب اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس نے اس کی سب کوششیں ناکام بنائیں۔ ایک دن اس کا داؤ لگ گیا، یہ نوجوان اس عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کی زبان پر بے ساختہ یہ آیت آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان۔ یہ آیت جو ہی زبان پر آئی، نوجوان بے ہوش ہو کر اس عورت کے دروازے پر گر پڑا۔ عورت نے اپنی کنیز کے ساتھ اس کو اٹھا کر ان کے گھر کے دروازے پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا باپ آیا، اس نے دیکھا میرا بیٹا بے ہوش، اندر لے گئے۔ رات کافی گزرنے کے بعد ہوش آئی، بیٹا کیا ہوا؟ سارا قصہ سنایا۔ بیٹا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے دوبارہ پڑھی، اب بے ہوش ہوا تو اس کی روح پرواز کر دی۔ انہوں نے دفنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود صبح خبر ملی، تعزیت کے لیے آئے۔ اس کے بعد قبر پر گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر پہنچے تو کہنے لگے، یا فلاں یا فلانو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے اللہ کے بندے، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اب یہ آگے والے لفظ ہیں جو عام بیان کیے جاتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ مردے سنتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ کہا تو آگے سے آواز آئی، یا عمر قد اعطانیہما ربی، اللہ نے مجھے وہ دونوں جنتیں عطا کر دی ہیں۔ دیکھیں جی، امیر المومنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، قبرستان والوں کو پکار رہے ہیں اور قبرستان والے آگے جواب دے رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ قبروں والے سنتے ہیں۔ اب ذرا یہ بھی روایت تاریخ دمشق کی روایت ہے، جلد نمبر 45 ہے، صفحہ 450 ہے۔ اب ذرا اس کی سندی حیثیت دیکھیں۔ اس کا ایک راوی ہے یحییٰ بن ایوب غافقی، یہ کہتا ہے سمعت، میں نے اس روایت کو سنا، من اس شخص سے، یذکر انہ کان فی زمان عمر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حضرت عمر کا اس نے زمانہ پایا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ اس کا نام بھی معلوم نہیں، اس کی بلدیت معلوم نہیں، اس کا علاقہ معلوم نہیں، اور اس کے استاد اور شاگرد معلوم نہیں، اس کے بارے خبر ہی نہیں یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ مجہول العین، مجہول کی 2 قسمیں ہیں نا، مجہول الحال اور مجہول العین۔ یہ مجہول العین مکمل مجہول راوی مجہول الحال آ جائے، عین آ جائے، وہ روایت بالکل ختم ہو جاتی ہے، حیثیت ختم۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اس پر تو بہت لمبی بحث ہوئی ہے کتابوں میں، اب بھی بڑی بیان ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے کہا میرے ساتھ وہ سلوک کرنا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مردوں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی کیا کریں گے؟ فرمایا جب مجھے دفن کر دو میری سر کی طرف آ جاؤ، اور سر کی طرف آ کر کہنا، یا فلان ابن فلانہ، اے فلاں عورت کے فلاں بیٹے، میری ماں کا نام لینا، میرا نام لینا، اے فلانی عورت کے فلاں بیٹے،
جب مجھے یہ کہو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میت بیٹھ جاتی ہے اور نکیرین آتے ہیں، تو پھر تم نے یہ کہنا ہے، پھر مجھے تم نے تلقین کرنی ہے کہ تو وہی بات کہہ جو دنیا میں کہا کرتا تھا۔ یہ ساری روایت بڑے شدت سے بیان پہ اس نے جی آگے آواز دی، کیا آواز دی؟ وہ کہنے لگا ارشدنا رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم نے بڑی اچھی رہنمائی فرما دی۔ مردہ یہ کہتا ہے۔ اب اس کی سندھی حیثیت دیکھو، یہ طبرانی کبیر کی روایت ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 250 ہے۔ اس میں ایک راوی ہے عبداللہ بن محمد قرشی لا یعرف، جس کے بارے محدثین کہتے ہیں اس کی پہچان ہی نہیں ہوئی یہ کون ہے۔ دوسرے راوی ہیں یحییٰ بن ابی کثیر، یہ مدلس ہیں، ان سے روایت بیان کر رہے ہیں۔ مدلس راوی جب ایسے سیغے سے روایت بیان کرے جس سے سماعت کی صراحت نہ ہو، وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پر کہتے ہیں کہ انہوں نے تلخیص الحبیر میں اس روایت کی سند کو حسن کہا ہے۔ انہوں نے خود نہیں کہا، انہوں نے ضیاء مقدسی کا حوالہ دیا ہے کہ ضیاء المقدسی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ چونکہ ان کا بڑا نام ہے، حافظ ابن حجر کی جو اپنی تحقیق ہے فتوحات ربانیہ میں کہتے ہیں کہ اس کی 2 سندیں ہیں اور دونوں ہی سخت ضعیف ہیں، سخت۔ اب یہ ہے روایتوں کی سندھی حیثیت۔ ایک اور قصہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی میت کو اٹھا کر روضہ رسول کے پاس لے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اگر اجازت دو تو آپ کے پہلو میں ان کو دفن کر دے۔ تو آگے سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی حبیبہ، دوست کو اس کے دوست کے پاس داخل کر دو۔ دیکھو جی اللہ کے رسول نے اپنے روضہ سے آواز دی۔ یہ بھی تاریخ دمشق کی روایت ہے اور کتب میں بھی آتی ہے، لیکن اس کا مین مصدر یہی ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطا المقدسی۔ اس راوی کے بارے میں خود حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اسی روایت کے تحت لکھ دیا یہ کذاب راوی ہے، اور جس سے یہ روایت بیان کر رہا ہے عبد الجلیل المزنی، وہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ مجہول ہے، شاگرد کذاب، استاد مجہول، پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ یہ ہے اس کی سندھی حیثیت۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس کو بیان کیا ہے ملتے جلتے الفاظ سے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی سند ہی بیان نہیں کی۔ ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ اب شاہد کا معنی جی گواہی دینے والا، گواہی تو وہ دے گا جو موجود ہوگا، جو موجود نہیں وہ گواہی کیسے دے گا؟ قوم نے کہا ہاں ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت بڑا نقطہ اٹھایا۔ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہہ دیا شاہد، شاہد تو وہ ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور گواہی تو وہ ہوگا جو موقع کا گواہ ہوگا۔ اب اس دلیل کا عقلی اور نقلی طور پر اگر جائزہ لیں، پہلے میں ذرا عقلی طور پر کہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ گواہ عینی ہو، بعض دفعہ کسی سکہ آدمی سے سن کر بھی سکہ آدمی گواہی دے سکتا ہے۔ جتنی احادیث ہم تک پہنچی ہیں تمام محدثین نے کسی نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، پیغمبر سے سنا صحابہ نے،
صحابہ معتبر، صحابہ سے سنا تابعین نے، تابعین معتبر، تابعین سے سنا تبع تابعین نے، ان سے سنا محدثین نے۔ اب سکا لوگوں سے سن کر وہ گواہی دیتے رہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، لیکن پھر بھی کہتے نہیں 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 نہیں، شاہد کا معنی یہی ہوتا ہے، عینی گواہ، چشمدید گواہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، سکا آدمی سے سن کر بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا ہم نے تم کو، اے امت محمدیہ، ہم نے تم کو وسطی امت بنایا۔ وسطی کا معنی درمیانی بھی ہے، وسط کا معنی اونچے درجے والی بھی ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے تم کو وسطی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کریم تم پر گواہی دیں گے۔ اب یہاں آپ نے غور کرنا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہاں میں صحیح بخاری کی روایت کتاب الانبیاء سے بھی کوٹ کرتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قوم نوح سے فرمائیں گے کیا تمہارے پاس میرے پیغام پہنچانے والا کوئی نہ آیا؟ یا اللہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، نوح علیہ السلام یہ تمہاری قوم کیا کہہ رہی ہے، کیا تم نے میرے پیغام ان کو نہیں پہنچائے؟ یا اللہ پہنچانے کا حق ادا کیا۔ قوم سے پھر اللہ پوچھے گا تم تو کہتے ہو ہمارے پاس کچھ ہونے والے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پیغام پہنچائے، نہیں نہیں یا اللہ نہیں پہنچائے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تیری قوم مکر گئی، منحرف ہو گئی، میرے نوح تیرا کو گواہ ہے۔ ہائے، اب نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت میری گواہ ہے۔ ہم سب امتی ہیں نا اللہ کے رسول علیہ السلام کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہم گواہی دیں گے، سب گواہی دیں گے یا اللہ تیرے نبی نوح سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ کون؟ تیرے نبی سچے ہیں، انہوں نے تیرے پیغام پہنچائے۔ اللہ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چل گیا، تم تو بڑی دیر بعد دنیا میں آئے۔ یا اللہ تیرا قرآن پڑھا، تیرے نبی نے بتایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، نبی نے ہم کو بتایا، ہم نے لوگوں کو بتایا، نبی نے گواہی ہم کو دی، پیغمبر نے دی، ہم نے گواہی اس امت کے بارے دی کہ یا اللہ تیرا نبی نوح سچا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ان کی قوم کو نہیں دیکھا، ہم بغیر دیکھے عینی گواہ نہیں، چشمدید گواہ نہیں، وہاں موجود نہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں، دیں گے قیامت کو۔ قرآن کہتا، حدیث کہتی ہے، ہم گواہی کیسے دے لیں گے، ہم تو چشمدید گواہ نہیں، عینی گواہ نہیں، کیسے گواہی دیں گے؟ قرآن سے ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہوا، چشمدید بھی گواہ بن سکتا ہے، کسی سکا آدمی سے سن کر بندہ گواہی دے، وہ بھی گواہی شریعت میں معتبر ہے۔ یہ تو تھے نقلی دلائل۔ ابھی ایک اور پیش کروں گا روایت صحیح مسلم اور بخاری کی، یہاں کچھ عقلی بات کریں۔ بچہ پیدا ہوا، آہستہ آہستہ بڑا ہوا، ماں کہنے لگی بیٹا یہ آپ کے پاپا ہیں، یہ آپ کے ابو ہیں۔ اب بچے نے اپنے والد کو پاپا کہنا شروع کر دیا، ڈیڈی کہنا شروع کر دیا، ابو کہنا شروع کر دیا۔ بھائی آپ کو کس نے بتایا یہ تیرے ابو ہیں؟
کس نے بتایا؟ جو مولوی صاحبان یہاں پر ضد لگاتے ہیں، آپ ان کو ذرا پیار سے یہی سوال کریں کہ حضرت آپ کو کس نے بتایا کہ یہ آپ کے ڈیڈی ہیں یا آپ کے ابو جان ہیں؟ میری امی نے بتایا، انہوں نے کہا تھا یہ تیرے ابو ہیں۔ اپنی امی کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے آپ گواہی دے رہے ہیں یہ میرے ابو ہیں، جب وہ آپ کے ابو بن رہے تھے کیا آپ عینی گواہ تھے؟ چشمدید گواہ ہیں۔ اب اپنی امی سے گواہی سن کر آپ گواہی دے رہے ہیں نا یہ میرے ابو ہیں۔ ہم نے بھی اللہ کے رسول سے سن کر گواہی دینی ہے قیامت کے دن کہ ہمارے نبی نے بتایا تھا، قرآن نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے پیغام قوم کو پہنچا دیے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک قوم آئے گی میری دائیں طرف سے، میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں، آواز آئے گی نہیں، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، اِنَّكَ لَا تَدْرِي، لا تدری صحیح بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، اِنَّكَ لَا تَدْرِي آپ نہیں، یقیناً آپ نہیں جانتے۔ ہمارے بھائیوں نے رٹا لگا دیا ہے، نہیں جانتے ہیں، شاہد ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، گواہی ہیں، ہماری قیامت کو گواہی دیں گے، ہم موجود ہیں، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، زندہ ہیں، سنتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، میرے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے نئے کیا کیا کام کیے دین میں۔ اب اللہ بتائیں گے، اب پیغمبر اللہ کی سگا خبر پر گواہی دیں گے، کیا؟ سہگن ان کو مجھ سے دور کر دو۔ کن کو؟ لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کیا۔ اب پیغمبر کہہ رہے ہیں جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا میرے بعد، ان کو دور کرو۔ اب پیغمبر گواہی دے رہے ہیں کہ کس سے سن کر؟ اللہ کی ذات سے سن کر، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ یہ ہے شاہد کا معنی۔ شاہد کا معنی گواہی دینا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گواہی چشمدید بھی ہو سکتا ہے، لیکن گواہی دینے والا کسی سکا آدمی سے سن کر بھی گواہی دے سکتا ہے، ضروری نہیں جیسے بھائیوں نے کہہ دیا شاہد اللہ کے رسول حاضر ہیں، زندہ ہیں، ہماری سنتے ہیں، تبھی تو ہماری گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے کہ 63 ہجری میں جب واقعہ حرہ پیش آیا، حرہ مدینہ منورہ کے باہر 2 پہاڑ ہیں کالے، ان کو حرتین، ایک کو حرہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر فوج آئی تھی ان لوگوں کی خبر لینے کے لیے جنہوں نے وقت کے امیر کی انکار کر دیا تھا۔ چلے یہ سیاسی معاملہ ہے، لیکن اس میں لوگوں نے بڑے جھوٹ بنا دیے۔ کوئی کہتا ہے مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے گئے۔ اچھا افسوس کی بات ہے یہ جھوٹ بیان کرنے میں ہمارے بھی اہل حدیث کے مولوی صاحب بھی شامل ہو گئے۔ امیہ کے بغض میں اتنے اندھے ہو گئے کہ دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے جھوٹو جھوٹ دیکھیں بنو امیہ نے بڑا ظلم کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے، 3 دن تک اذان نہ ہوئی، 10,000 عورتوں کو ناجائز حاملہ کیا گیا، اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ جب ان سب چیزوں کی سند پوچھے سم بکم عمی، جواب ہی نہیں آتا۔ رافضی لوگوں کی گھڑی ہوئی روایتیں بے سند
یا من گھڑت وضعی، ان کے پیچھے اللہ رحم فرمائے، کئی حق والے لوگ بھی لگ گئے اس مسئلہ میں۔ چلے حرہ کی بات کبھی انشاءاللہ ہوگی تفصیل سے، ابھی جو میں عرض کر رہا کہ حرہ کے ایام میں راوی کون ہے؟ سعید بن عبد العزیز التنوخی، یہ 90 ہجری میں شام میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب، اب ذرا آپ غور کرتے جائیں، واقعہ کب ہوا؟ 63 ہجری میں۔ راوی کب پیدا ہوا؟ 90 ہجری میں۔ واقعہ کہاں ہوا؟ مدینہ شریف میں۔ راوی کہاں پیدا ہوا؟ شام میں۔ نام کس کا لیا؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سعید بن عبد العزیز التنوخی کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب مسجد میں تھے حرہ کے ایام میں، 3 دن تک آذان نہ ہوئی تو سعید بن مسیب روضہ رسول سے آذان کی آواز سن کر نماز پڑھتے تھے۔ اب حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی مدینہ میں 94 ہجری میں۔ مدینہ میں وفات ہوئی 94 ہجری میں، اور راوی جو ان سے بیان کر رہا ہے وہ پیدا ہوا 90 ہجری میں شام۔ اب شام کا مدینے کا بڑا سفر ہے، پھر 4 سال کی عمر میں سعید بن عبد العزیز التنوخی کا مدینہ میں آنا کہیں بھی ثابت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کٹی ہوئی روایت، منقطع روایت، جو ضعیف کی قسموں میں ایک قسم ہے۔ یہ ہے اس کی حقیقت جو بڑے شد و مت سے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر سے روزہ سے اذان کی آواز آتی تھی۔ دیکھیں آپ زندہ ہیں تبھی تو آواز آتی تھی نا، آپ دنیا کے حالات سے باخبر ہیں تبھی تو اذان کی آواز آتی تھی نا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ یہ میں نے چند دلائل آپ کے سامنے عرض کیا، دلائل کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں فوت شدگان کی سماعت کے بارے میں، اللہ تعالی ہمیں وہی عقیدہ نصیب فرمائے جو قرآن اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے میرے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں چلا جائے اے میرے نبی آپ ان کو اپنی بات سنوا نہیں سکتے۔ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ چاہے جس کی چاہے جب چاہے بات سنوا سکتا ہے۔ اللہ نے سنوائی بدر کے مقتول کفار کو پیغمبر کی آواز، وہ بھی پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا الآن، معجزہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کے بعد وہ بھی نہیں سنتے۔ تو اس لیے جو فوت ہو جائے، نبی ہو ولی ہو کوئی بھی بزرگ ہو، جو دنیا سے چلا جائے وہ کب دنیا والوں کی نہیں سنتا۔ چلتے چلتے میں ایک روایت صحیح اپنا مصنف ابن ابی شیبہ کی پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یہ تفصیل سے بعد میں عرض کروں، ابھی میں اشارہ بیان کروں۔ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سب کے اپنا اسلامی لشکر کے سالار تھے۔ حضرت عمر کے زمانہ میں لشکر کشی ہوئی ادھر بصرہ کی سائڈ تک، ایک قصبہ تھا۔ جب فتح ہوا تو صحابہ اور تابعین نے دیکھا وہاں ایک بہت لمبی قبر ہے، لمبی، اور اس کی وہاں کے لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ قبر والے سے مشکل حالات میں مدد مانگتے ہیں، بارش نہ ہوتی تو اس سے آ کر بارش مانگتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اب علاقہ فتح ہو گیا ہے، اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا، اب شرک کاٹنا، اس کو ختم کرو۔ قبر کھود دی، قبر سے ایک جسم نکلا، جسد نکلا، بڑا لمبا، اتنا لمبا جسد تھا، ان کی ناک ماپی تو 1 ہاتھ لمبی ان کی ناک تھی۔ اب آپ خود اندازہ کریں جسم کتنا لمبا تھا۔
پریشان ہو گئے، دیکھا تو پورا جسد سلامت، ایک بال بھی اس کا مٹی نے کھایا نہیں۔ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، قاصد خط لے کر پہنچا۔ حضرت عمر پڑھ، چونکہ حضرت عمر بڑے فقیہ مجتہد بھی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، پڑھ کے کہنے گا اللہ اکبر، یہ تو قبر اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کی قبر ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کی تھی۔ بہرحال حضرت عمر نے بڑے وثوق سے کہہ دیا یہ تو اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کی قبر ہے۔ کیوں کہہ دیا؟ کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے استدلال کیا۔ پیغمبر نے کہا نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، انبیاء کے جسم مٹی پر حرام۔ نبیوں کے جسم کی گارنٹی ہے، انبیاء کے علاوہ اگر کسی کے جسم کو اللہ بچائے تو بچا سکتا ہے، مثالیں بھی ہیں، لیکن پیغمبروں کا جسم بالکل محفوظ رہتا ہے۔ کہتے ہیں اتنے لمبے قد والے آج تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہزاروں سال پہلے ہوئے، قوم عاد قوم سمود اس وقت کے، آج تو اتنے لمبے قد والا نہیں۔ اگر عام آدمی ہوتا تو اتنے ہزاروں سالوں میں مٹی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ کھا جاتی، لیکن کچھ نہیں کھایا۔ یہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی قبر ہے۔ کیا کہا ابو موسیٰ، ایک تو ایک اور بندہ لے لے، اس میت کو اٹھاؤ۔ کس کو؟ نبی کی میت کو کسی نامعلوم مقام پر لے جاؤ، وہاں قبر کھودو، دفن کرو، مٹی برابر کر دو، تاکہ آئندہ کوئی شخص اس نبی فوت شدہ سے آ کر مانگے نہ۔ اگر پیغمبر سنتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی کیا لگا رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہم سب کہتے ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کی زبان پر حق نکلتا ہے، ایک طرف ان کی یہ بات بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ 2 درس بیان ہوں گے۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے۔ ہم نے صرف یہی سمجھا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، بس مسجد کا مقصد ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کروں گا مسجد شریعت میں حیثیت کیا رکھتی ہے، مسجد میں کون کون سے کام ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ سب تفصیل سے بیان ہوگا، اور اس میں بہت کچھ انشاءاللہ ہم کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی